نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کلام پاک میں فرماتے ہیں کہ نماز اور صبر کے ذریعے اللہ کی مدد طلب کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نہایت ہی قابل احترام سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات خالق ہے، اس کے علاوہ کوئی خالق نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات مالک ہے، اس کے علاوہ کوئی مالک نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر چیز پر قدرت رکھنے والی ہے۔ ہم سب محتاج ہیں، وہ غنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے سب کچھ ہونے کا یقین اور اللہ کے غیر سے کچھ نہ ہونے کا یقین، یہ میرے اور آپ کے دلوں میں آ جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے میں میری اور آپ کی دونوں جہانوں کی کامیابی کا یقین، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے سے ہٹ کر دونوں جہانوں کی ناکامی کا یقین، یہ میرے اور آپ کے دلوں میں آ جائے، پھر ہماری کامیابی 100% یقینی ہے۔ آج ہم زبان سے یہ لفظ تو ادا کرتے ہیں، لیکن افسوس کہ یقین نہیں آ رہا کہ کیا واقعہ ہی ہم اللہ اور اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بتائے ہوئے طریقے پر چلیں گے اور ہمیں کامیابی ملے گی۔ شیطان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے کہ وہ کھلا دشمن ہے، اور آپ بے شک آزما کے دیکھ لیں، اگر آپ کو کوئی بیماری ہے، تکلیف ہے، وضو کر کے نفل کے لیے مصلی پر کھڑے ہو جائیں، سب سے پہلے تو وہ کوشش کرے گا کہ آپ نے دوائی لی نہیں، آپ کو شفا کیسے ملے گی؟ اگر کوئی اور معاملہ ہے تو تم نے کسی سے کہا نہیں، تمہارا یہ معاملہ حل کیسے ہوگا؟ اس طرح کے وسوسے شیطانی آنے شروع ہو جائیں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات کی توفیق سے آپ 2 نوافل ادا کر لیتے ہیں تو شیطان فوری کہے گا ہاں جی، ہو گیا ہے مسئلہ آپ کا حل، جبکہ چونکہ ہمارے ابھی ایمان نہ ہونے کے برابر یقین ہمارا ہے نہیں، ہم پھر کیا کرتے ہیں؟ موجودہ جو سسٹم ہے، ہم کسی انسان سے مدد طلب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے مدد طلب کرنی چاہیے۔ نماز اور صبر سے کام لینا چاہیے، اور یہ دل میں پختہ یقین، اگر کوئی بیماری ہے تو میرا اللہ شفا دے گا، اگر میری کوئی پریشانی ہے تو میرا اللہ اس کی مدد کرے گا۔ آج ہم اگر کسی کے کام آتے ہیں تو دل میں یہی خیال رکھ کر کہ اگر ہمیں کوئی مشکل پیش آئی تو یہ آدمی بھی ہمارے کام آئے گا۔ اگر ہم کسی کو، ایک مثال کے طور پر، بوجھ ہے، صندوق اٹھانے والا، یا بھینسوں کا چارہ کسی نے کاٹا ہوا ہے،
ہم جو دیہات کے لوگ ہیں وہ چارہ گدی پر جب لادنا ہوتا ہے تو وہ اکٹھا باندھ لیتے ہیں، پھر کسی کا انتظار کرتے ہیں کہ وہ آئے اور ہمارے ساتھ تھوڑی سی مدد کرے تاکہ گدی پر یہ چارہ لاد لیا جائے۔ اور اگر کسی کو آواز دیں تو وہ دل میں یہ خیال کرتا ہے کہ کل کو اگر مجھے بھی ایسے ہی چارے کی مدد کی ضرورت بنی تو یہ آدمی کم از کم میری مدد ضرور کرے گا، کیونکہ آج میں اس کی کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہم دھیان دیتے نہیں اور نہ ہی شیطان ہمیں اس طرف آنے دے رہا ہے۔ ہم ٹوٹل دنیا کے نظام کے لیے آج میں نے اس کی مدد کی، کل کو یہ میری مدد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے اگر مدد کی جائے کسی کی تو پھر کیا انشاءاللہ تعالیٰ بفضل خدا کافی حد تک چانس ہے کہ آپ کو کوئی پریشانی آئے گی نہیں، اور اگر آئے گی تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس کی مدد فرمائے گی۔ وہ تو بابرکت ذات ہر چیز پر قدرت رکھتی ہے۔ اور جب یہ آیا مبارکہ نازل ہوئی تو ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، گھر کھانے کے لیے آٹا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی مدد طلب کرو نماز کے ذریعے۔ وہ آئے، گھر پر وضو کیا، خود کیا، اپنی بیوی سے کہا، اس نے کیا، اور دونوں میاں بیوی مصلی پر کھڑے ہو گئے۔ ابھی عطیات بیٹھے ہیں، سلام نہیں پھیرا تو اللہ کے حکم سے ان کے گھر والی چکی چلنا شروع ہو گئی، اس نے آٹا نکالنا شروع کر دیا۔ بیوی نے جب سلام پھیرا تو حیران رہ گئی، میں اور میاں دو ہی ہیں صرف اس گھر میں، ہماری چکی چلا کون رہا ہے؟ وہ چکی کی طرف چلی گئی، خامند نے پھر 2 نفل نیت لیے۔ جب خامند عطیات بیٹھ گیا، بیوی آ کر پاس کھڑی ہو گئی، خامند نے سلام پھیرا، بیوی کہنے لگی حضرت صاحب گھر کے جتنے برتن ہیں وہ آٹے سے بھر لیے ہیں، لیکن چکی ابھی بھی چل رہی ہے، آٹا ابھی بھی نکل رہا ہے۔ تو خامند جلدی جلدی گئے اور چلتی چکی کا اوپر والا پڑ اسے اٹھایا، چکی چلنی تو رک گئی، آٹا نکلنا بند ہو گیا، اور وہ آدمی دوڑتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں پہنچ گیا اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جیسا آپ نے بتایا تھا اس ویسا ہی عمل کیا، اور اس طرح کا معاملہ پیش آیا کہ گھر کے سارے ہی برتن آٹے سے بھر لیے اور چکی رکتی نہیں تھی، آٹا نکلنا بند ہی نہیں ہو رہا تھا، اور پھر میں نے اس کا اوپر والا پڑ اٹھا لیا، چکی چلنی بند ہو گئی، آٹا نکلنا بند ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابی، کاش اگر تم وہ پڑ نہ اٹھاتے تو قیامت تک اس چکی نے ویسے ہی چلتے رہنا تھا اور آٹا نکالتے رہنا تھا، کیونکہ اللہ نے حکم دے دیا کہ چل پڑ اور آٹا نکالنا شروع کر دے۔ نہایت ہی قابل احترام سامعین حضرات، یہ بات بتانے کا مقصد اللہ کرے میرے اور آپ کے دل میں یہ یقین آ جائے۔ آج صحیح بات ہے، ہم زبان سے جو کہتے ہیں نا وہ دل میں وہ چیز نہیں ہے۔ آج ہم زبان سے ادا کرتے ہیں، آج ہم زبان سے صرف یہ لفظ ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کلام پاک میں جو فرماتے ہیں وہ حق سچ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو فرماتے ہیں وہ حق سچ ہے، لیکن ہمارا دل نہیں مان رہا۔ کیونکہ اگر دل مانے، اس چیز پر ہی لے لیں، آج ہم
اگر کہیں غمی خوشی پر جاتے ہیں تو اپنی ایک برتن سمجھ کر، آج ہم ان کے گئے ہیں، کل کو یہ ہمارے ہاں آئیں گے، کیا اسلامی یہ تعلیمات ہیں؟ اسلام تو یہ تعلیم دیتا ہے کہ اگر ایک مسلمان، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں نا، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق ہیں۔ کون کون سے؟ جہاں ملے پہلا حق اسے سلام کرے، یہ پہلا حق۔ اگر وہ دعوت دے تو اس کی دعوت قبول کرے، یہ دوسرا حق۔ اگر وہ مشورہ مانگے تو اسے نیک مشورہ دے، یہ تیسرا حق۔ اگر اسے وہ کھینچ آتی ہے نا، تو وہ جسے وہ آتی ہے وہ کہے گا الحمدللہ، اور جتنے دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں کہ اسے فلاں مسلمان بھائی کو وہ کھینچ آئی ہے، تو وہ کہیں گے یرحمک اللہ، اور ان سب کے جواب میں وہ آدمی جسے کھینچ آئی ہے وہ کہے گا یردیکم اللہ۔ 4 حقوق ہوئے۔ 5واں حق، اگر وہ بیمار ہوتا ہے تو اس کی تیمارداری کرے، اور 6واں حق، اگر وہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کا جنازہ پڑھے۔ نہایت قابل احترام سامعین حضرات، کیا آج ہم اس لیے جاتے ہیں؟ نہیں، ہمارا تو بیڑا غرق ہو گیا ہے، کیونکہ ہم اس لیے جا رہے ہیں کہ کوئی ہمارے آئے۔ اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں، کیونکہ ہر وہ جو اپنے ساتھ واقعات پیش آئے ہوں۔ ایک مرتبہ گاؤں میں جنازہ تھا، میں تھوڑا لیٹ ہو گیا اور گاڑی نکال دی، اور چند نمازی وہ بھی ساتھ بیٹھ گئے۔ انہوں نے کہا کہ جنازے پر جا رہے ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں، وہ بھی بیٹھ گئے۔ جب ہم جنازے کی سب سے پچھلی صف میں کھڑے ہو گئے، عین وقت پر ہم پہنچ گئے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہم نے جنازہ ادا کر لیا۔ جو ہی جنازہ ادا ہو گیا تو میں نے ان لوگوں سے کہا جو میرے ساتھ آئے تھے، اگر میرے ساتھ جانا ہے تو میں تو جانے لگا ہوں۔ اور ان لوگوں نے کیا جواب دیا؟ وہ کہنے لگے کہ جیسے آپ کرتے ہیں نا، اس طرح تو آپ کے ہاں کوئی بھی نہیں آئے گا۔ میں نے کہا کہ جب میں نے مرنا ہے نا، اور بعد میں اگر میرے لواحقین کے لیے کوئی آئے گا نا، اس کا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس کے جنازے میں 40 یا 40 سے زیادہ مومن جمع ہو جائیں اس کی بخشش یقینی ہے۔ آج ہمارا جنازہ زیادہ 100 کی تعداد میں، زیادہ 100 یعنی 500 600 700 800 900 اور بعض ہزار سے بھی اوپر، بعض ہزاروں میں جنازے پڑھے جاتے ہیں۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ان میں ایمان والے کتنے ہیں، کتنے اخلاص کے ساتھ، اللہ کی رضا کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری ایک جیسے تعلیم دی ہے کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر جو 6واں حق ہے، اگر وہ فوت ہو جائے تو اس کا جنازہ پڑھے۔ کون اس نیت سے آ رہا ہے، یا کون اس نیت سے آ رہا ہے کہ اے میرے اللہ، میں نے یہ مسلمان بھائی جو بھی رشتہ دل میں رکھ لے، بھائی بہن یہ فوت ہو گئی ہے اور اس کے جنازے کے لیے جانا ہے، اے اللہ میں تو خود بہت گناہگار ہوں، یا اللہ مجھے بھی معافی عطا فرما۔ اور اتنے عظیم کام کے لیے، اس مسلمان کی سفارش کے لیے، اس مسلمان کی مغفرت کی دعا کے لیے، بشریت تقاضا، اگر دوران زندگی اس سے کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اس کی معافی کے لیے تیری بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ یا اللہ مجھے بھی معاف فرما، اور اس کی مغفرت کی دعا اس کے حق میں کرنی ہے، اور میری دعا اس کے حق میں قبول فرما۔ کیا ہماری اس طرح کی نیت ہوتی ہے؟
کتنے آدمیوں کی اس طرح کی نیت ہوگی؟ ایک دن ہم نے خود مر جانا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں نا، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اور کھیت سے تشبیہ دیا۔ میرے اور آپ کے سمجھانے کے لیے غور کرنے سے یہ بات سمجھ آئے گی۔ آج جن لوگوں نے برسن کا بیج زمین میں ڈالا ہوا ہے نا، وہ برسن ہی کاٹ رہے ہیں، اور جنہوں نے گندم کا ڈالا ہوا ہے وہ کل کو گندم ہی کاٹیں گے، جنہوں نے جودرے کا بیج ڈالا ہوا ہے وہ جودرا ہی کاٹیں گے۔ عرض کرنے کا مقصد، اگر آج ہم زندہ لوگوں کے لیے جا رہے ہیں تو بے شک آزما کے دیکھ لینا، کل کو میں اور آپ نے بھی مرنا ہے نا، تو لوگ میرے اور آپ کے لیے نہیں بلکہ ہمارے لواحقین کے لیے آئیں گے، اور ہماری روح اتنی روئے گی، رو رو کر کہے گی، اور خدا را کوئی میرے لیے بھی آ جاؤ۔ لیکن چونکہ ہم نے خود کسی مرنے والے کے لیے نہیں گئے ہوئے، تو یہ بھول جائیں کہ کوئی ہمارے لیے آئے گا۔ بہرحال اپنے جو ابتدا ہے اس کی کہ نماز اور صبر کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی ذات کی مدد طلب کریں۔ آج ہم تھوڑا سا اس چیز پر غور کریں کہ کوئی بھی بچہ ہے نا، جب اسے خوف آتا ہے، یا کوئی ایک مثال کے طور پر مرغی کا بچہ ہے نا، اگر بلی اس کے پیچھے لگتی ہے نا تو وہ دوڑ کر اپنی ماں کے پاس جاتا ہے۔ اور جب ہم سکول پڑھتے تھے، مجھے آج بھی یاد ہے، پرائمری سکول میں پڑھتے تھے، قبلہ ماسٹر سلطان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فوت ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات ان کی مغفرت فرمائے، آمین۔ اور ماسٹر سلطان صاحب وہ جب بچوں کو مارتے تھے نا، جو بھی غلطی کرتا تھا یا نالائق ہوتا تھا، سبق یاد نہیں کرتا تھا، تو وہ بچہ یہ کہتا تھا، ہائے میری ماں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والی ذات ہے۔ کیا ہم جو بھی مشکل، پریشانی، دکھ، تکلیف آئے، کیا ہم نے کبھی اپنے اللہ کو یاد کیا، اپنے اللہ کی مدد طلب کی؟ جب ہمارے دل میں اس بات کا یقین آ جائے گا کہ میں اور آپ جب بھی کوئی مشکل، پریشانی، دکھ، تکلیف آ جائے تو ہم اپنے اللہ سے اس کی مدد طلب کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ اگر یہ جو شوز پہنتے ہیں نا، اس کا تسمہ بھی نہ مل رہا ہو یا اس کی کمی محسوس ہو تو وہ بھی اپنے اللہ سے طلب کرو۔ لیکن ہم آج وہ چیز تو بھول ہی گئے ہیں، کیونکہ ہمارے دلوں میں یہ چیز ہٹ چکی ہے، ہم دنیا کے ہو کے رہ گئے ہیں، ہمارا کوئی کام دین کے مطابق، کوئی کام اللہ کی رضا کے مطابق نہیں رہا۔ نہایت ہی قابل احترام سامعین حضرات، کوشش کریں جہاں تک ہو سکتا ہے، جو بھی پریشانی، مشکل، تکلیف آ جائے، ایک تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ نماز اور صبر، جب نماز پڑھنی ہے نا، نوافل پڑھنے ہیں اپنی کسی مشکل اور تکلیف کے لیے، تو پھر صبر سے بھی کام لینا ہے، اللہ کی مدد کا انتظار کرنا ہے۔ فوراً شیطان تو یہی مشورہ دے گا نا، وہ فوراً آپ کو وہ پھسلائے گا، آپ کا مسئلہ حل ہو گیا ہے، ہو گیا ہی مسئلہ حل، جیسے پنجابی میں یہ کہتے ہیں، دل میں فوراً وسوسے آئیں گے۔ اور آپ یہ بھی آزما کر دیکھ لیں، اگر آپ بیمار ہیں نا تو کوئی دوائی لیتے ہیں تو کبھی شیطان یہ نہیں کہے گا کہ دوائی لئیے ابھی آپ کو آرام آ گیا ہے، فوراً بعد نہیں۔ ہاں، اگر آپ نوافل پڑھیں گے، اللہ سے مدد طلب کریں گے، اللہ سے شفا طلب کریں گے، تو وہ فوری طور پر یہی لفظ کہے گا۔ آپ ان باتوں پر
تھوڑا سا غور کر کے دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سب کو ہدایت عطا فرما دے، آمین۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سب کو راہ راست پر رکھے، آمین۔ ہم صحیح بات ہے، جس طریقے سے آج ہماری زندگی گزر رہی ہے وہ ٹوٹل دین کے منافی جا رہی ہے۔ ہماری رسومات دین کے الٹ ہیں۔ آج ہم سارے اپنے ملک کے لیے خیر خواہ نہیں، صحیح بات ہے، اپنی ذاتوں کے لیے نہیں، اپنی اولادوں کے لیے نہیں، کیونکہ یہ زمین تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی ہے، اس پر بادشاہت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی ہے۔ اگر آج میں اور آپ ٹھیک نہیں ہوں گے، میں اور آپ توبہ نہیں کریں گے، میں اور آپ نہیں سلجھیں گے، تو یہ بھول جائیں کہ ہمارے اوپر کوئی سلجھا حکمران آ جائے۔ اس بات پر تھوڑا سا غور کر لیں، ہم نے اپنی ذاتوں کو تو تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کی، اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنے کسی کامل ولی کی بات دعا کو قبول کر لیا اور ہمیں ایک ایماندار حکمران عمران خان عطا فرما دیا 3.5 سال۔ لیکن چونکہ ہم نے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کی اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے اسے ہٹا دیا۔ کبھی ایسا ممکن نہیں کہ جہاں 40 ڈاکو ہوں اور ایماندار ان پر حکمران آ جائے یا ایماندار آدمی ان کی سربراہی کر سکے، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ جہاں 40 ڈاکو ہوں گے، جو سب سے زیادہ طاقتور ہوگا وہ ان ڈاکوؤں کا سردار ہوگا۔ جہاں کرپٹ لوگ ہوں گے، وہاں جو سب سے زیادہ طاقتور ہے، سب سے زیادہ کرپٹ ہے، وہ ان کا سردار ہوگا۔ آج یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ او خدا را ان چیزوں پر خیال کریں اور کوشش کریں کہ اپنی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے تابع لے آئیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی رحیم ذات، اتنی کریم ذات، اتنی غفور ذات، وہ معاف فرمانے والی ہے، وہ رحم کرنے والی ہے، وہ کرم کرنے والی ہے۔ اس اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اللہ سے معافی مانگنے کے بعد یہ دعا کریں کہ اے باری تعالیٰ، ہم اپنے گناہوں کی ہمیں معافی عطا فرما اور ہمارے اوپر نیک حکمران مسلط فرما، کیونکہ وہ بابرکت ذات ہر چیز پر قدرت رکھتی ہے۔ لیکن اپنے آپ کو بدلیں۔ اگر ہم خود اپنے آپ کو بدلیں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہماری مدد فرما دے گی۔ ایک تو آپ سب سے گزارش ہے کہ صحیح توبہ کر کے، زندگی کا کوئی علم نہیں، کبھی یہ زندگی ختم ہونے والی ہے، کبھی یہ ختم ہو سکتی ہے، اور جب یہ زندگی ختم ہو گئی تو اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ قبر میں جب اللہ تعالیٰ کی ذات کے حکم سے فرشتوں نے اٹھانا ہے تو پھر ہم جواب کیا دیں گے؟ کبھی اس بارے میں سوچا؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ایک مقصد دے کر۔ وہ مقصد کیا ہے؟ ہم نے تو کبھی یہ بھی جاننے کی کوشش نہیں کی۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم یہی سمجھ رہے ہیں کہ میرا اور آپ کا صرف ایک ہی کام ہے، یہ دنیا کا مال سمیٹنا، چاہے جائز یا ناجائز، یہ ہر حال میں ہم نے سمیٹنا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سب کو ہدایت عطا فرما دے، آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کلام پاک میں فرماتے ہیں نا کہ اے انسان، تو کیا گمان کرتا ہے کہ کیا تجھے یوں ہی پیدا کیا؟ تو کسی کے پاس لوٹ کر نہیں جائے گا۔ افا حاسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم، کلام پاک میں آتا ہے نا
کہ انسان تو کیا گمان کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات نے مجھے اور آپ کو مقصد دیا. وہ کون سا مقصد ہے؟ وہ مقصد ہے کہ ہم اللہ کا دین سیکھیں، اس پر خود عمل کریں اور دوسروں کو عمل کا کہیں، خود برائی سے بچیں، دوسروں کو بچنے کا کہیں. اپنی محفلوں میں ایمان والوں کو ایمان والی باتوں سے نفع پہنچتا ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے. اپنی محفلوں میں ایمان والی باتوں کا تذکرہ کریں. بہرحال ایسے بات لمبی ہو جائے گی. جو اصل ٹاپک نماز اور صبر کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی ذات کی مدد طلب کرنی چاہیے. اور یہ واقعہ جو ایک آدمی کو کینسر کا مریض تھا اور بیہوشی کی حالت میں انگلینڈ میں مقیم تھا، ڈاکٹر کے پاس گئی، بیوی اس کی ساتھ تھی، اور ڈاکٹر نے یہ دیکھ کر ٹیسٹ لے کر اس نے کہا کہ اس کا کینسر آخری سٹیج پر ہے، یہ زیادہ سے زیادہ 1 ماہ زندہ رہے گا. اور اس کی بڑی خواہش پاکستان آنے کی تھی اور بیوی نہیں مانتی تھی. اور اچانک، لیکن اس وقت جب ڈاکٹر نے یہ الفاظ کہے کہ 1 ماہ اس کی زندگی ہے، اسے معمولی، وہ بالکل بے ہوش نہیں تھا، یہ الفاظ اس نے بھی سن لیے. بیوی اسے گھر لے آئی. گھر لے آ کر وہ ٹریول ایجنسی پر فون کیا، 2 ٹکٹیں ہائر کی، خریدیں، اور کپڑے پیک کرنے شروع کر دیے. تقریباً تھوڑی دیر بعد خاوند نے پوچھا کہ کیا کر رہی ہیں؟ اس نے کہا کہ پاکستان جانے کا پروگرام ہے. اور خاوند کو بھی بڑی خوشی ہوئی کہ ہم پاکستان جا رہے ہیں، لیکن اسے پتہ چل گیا تھا کیونکہ ڈاکٹر کی بات اس نے سن لی تھی. اور بیوی کا بھی اس لحاظ سے کہ میرے خاوند کی خواہش ہے اور کم از کم آخری جو زندگی کے سانس ہیں یہ اپنے ملک میں ہی لے لے، اپنے گھر والوں کے ساتھ لے لے اور انہیں دیکھ لے، وہ اسے دیکھ لیں، مل لے، باتیں کر لیں. پاکستان آئے. اور جب کوئی بھی انسان ہو نا جسے یہ پتا ہو کہ 1 ماہ کے بعد اس نے مر جانا ہے، تو پھر کم از کم اسے یہ خیال ضرور آتا ہے کہ میں نے اپنے اللہ کے پاس جانا ہے، اپنے اللہ کو راضی کر لوں. وہ مسجد گیا اور مسجد نماز ادا کی. نماز ادا کرنے کے بعد چند ایک مساجد میں ہوتا ہے کہ وہ دین کی محفل لگاتے ہیں، دین والی باتیں کرتے ہیں. اور وہاں ایک آدمی نے یہ کہا کہ اپنی مشکل، اپنی پریشانی، اپنے دکھ مت یہ دیکھیں یہ بہت بڑی پریشانی ہے، بہت بڑی تکلیف ہے، بہت بڑی بیماری ہے، بلکہ ان سب کو بتائیں کہ میرے اللہ کی ذات کتنی بڑی ہے. بیماری سے نہ گھبرائیں بلکہ اپنے اللہ سے مدد طلب کریں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے سب ممکن ہے. میرے اور آپ کے لیے ممکن بھی ہے، ناممکن بھی. اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے سب ممکن ہے. وہ ہر چیز پر قدرت رکھتی ہے. جب اس آدمی نے یہ سنا تو اس نے نا ان سے پیچھے، وہ حال میں لگے ہوئے تھے نا، وہ پیچھے برآمدے میں چلا گیا. جا کر اس نے 2 نوافل ادا کیے اور اللہ کی بارگاہ میں ایسے گڑ گڑا کے دعا کی کہ اے باری تعالیٰ، یہ دنیا کا ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ 1 ماہ میری زندگی رہ گئی ہے، یہ کینسر آخری سٹیج پر پہنچ چکا ہے. اے باری تعالیٰ تو میری مدد فرما. ایسی گڑ گڑا کر اس نے نماز ادا کی اور نماز میں یہ دعا کی. نماز سے فارغ ہو کر جب گھر کی طرف لوٹا تو اسے رستے میں ہی محسوس ہو گیا کہ اس کے جسم میں کچھ بہتری آ رہی ہے. پھر اس نے معمول بنا لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے 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 تقریباً 3 ماہ اسے پاکستان ہو گئے نا.
تو ایک دن وہ اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ ہم انگلینڈ نہ چلیں، اور بیوی کے دل میں وہی ڈاکٹر والی بات آئی. اس نے کہا ہو سکتا ہے اگلے ماہ یہ فوت ہو جائے. اور بیوی کہنے لگی 1 ماہ اور نہ یہاں گزارنے. اس نے کہا 1 ماہ اور گزار لیتے ہیں. لیکن حامد کو خود محسوس ہو گیا کہ الحمدللہ 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 اسے کوئی تکلیف نہیں ہے. جب 4 ماہ ہو گئے، 5 ماہ ہو گئے، اور پھر اس نے کہا ابھی چلیں واپس انگلینڈ. اس نے کہا جی چلے جاتے ہیں. انگلینڈ گئی. گھر پہنچتے ہی اس نے اسی ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹ لی، کیونکہ ہمارے یہاں تو اپوائنٹمنٹ کم ہی ڈاکٹروں کے پاس ہوتی ہے، اور یہ یورپ میں نا پہلے اپوائنٹمنٹ لینی پڑتی ہے. اور ڈاکٹر نے جب اس دن کے مریضوں کو دیکھا نا، تو اس میں اس آدمی کا بھی نام اس نے کمپیوٹر میں اس کا نام دیا اور دیکھنے لگا. اس نے کہا کہ یہ تو ایک، جیسے اس نے بتایا تھا کہ 1 ماہ اس کی زندگی ہے. اس نے کہا کہ یہ اس آدمی کا اپوائنٹمنٹ، وہ جو اپوائنٹمنٹ لے رہا اس سے پوچھا یہ اس آدمی کی اپوائنٹمنٹ ہے. اس نے کہا جی ہاں. بڑا حیران. بہرحال وہ دونوں میاں بیوی گئے ڈاکٹر کے پاس. ڈاکٹر نے دیکھ کر نا حیران رہ گیا، اور اس کے جو بھی ٹیسٹ تھے وہ لیے، اور کینسر کا نام تک نہیں. وہ بڑا حیران. اس نے کہا کہ آپ نے کس سے علاج کروایا ہے؟ اس نے کہا جی کسی سے نہیں. کیا کھایا ہے؟ اس نے کہا جی ہم پاکستان گئے ہوئے تھے. اس نے کہا وہاں خوراک کیسی کھائی؟ اس نے کہا نارمل جو یہاں کھاتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاکستانی جہاں جس ملک میں بھی رہیں، خیر ہر ملک والے ہی ایسا کرتے ہیں کہ اپنے اپنے ملک والا ہی کھانا کھاتے ہیں. جیسے اس نے کہا کہ جیسے انگلینڈ میں کھاتا ہوں ویسے ہی پاکستان میں کھا رہا تھا. اس نے بڑا حیران رہ گیا. اس نے کہا یہ تمہاری بیماری الحمدللہ ابھی تم مکمل صحت مند ہو، یہ ہوا کیسے؟ پھر اس نے بتایا کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اور ڈاکٹر نے بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ واقعہ ہی یہ اللہ کی ذات ہی کاٹنے پر قدرت رکھتی ہے اس بیماری کو. آپ سب کو یہ باتیں بتانے کا مقصد، آج ہم بھی اپنی زندگی کا یہ معمول بنا لیں. اگر ہمیں کوئی پریشانی آئے، کوئی مشکل آئے، کوئی تکلیف آئے، تو ہم فوری طور پر سب سے پہلا کام اپنے اللہ سے رجوع. بچے کو کوئی تکلیف پہنچے نا تو وہ اپنی ماں کو بتاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والی ذات ہے. پیدا کرنے والی اللہ کی ذات ہے، گو اس نے سبب ماں کا بنایا. والدین کا ایک سبب بنایا ہے. والدین ہمیں اس دنیا میں لانے والے نہیں، اس دنیا میں پیدا کرنے والی اللہ کی ذات ہے. اگر والدین کی وساطت سے بچہ آتا تو دنیا میں کوئی بے اولاد نہ ہوتا. صرف اس چیز پر بھی غور کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، کسی کے اپنی مرضی سے نہ بچے آتے ہیں نہ بچیاں. یہ اللہ کی شان ہے. وہ کلام پاک میں فرماتے ہیں نا، ہم جسے چاہتے ہیں بیٹے عطا کرتے ہیں، جسے چاہیں بیٹیاں عطا کرتے ہیں، جسے چاہیں دونوں عطا کرتے ہیں، اور جسے چاہیں کچھ بھی نہیں دیتے. یہ اللہ کی شان ہے. آج ہم سب کو یہ چاہیے کہ کوئی پریشانی، مشکل، تکلیف، دکھ جو بھی ہو اپنے اللہ سے شیئر کریں، اپنے اللہ سے مدد طلب کریں. اللہ تعالیٰ کی ذات وہ بہترین عطا کرنے والی ذات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے. معافی چاہتا ہوں کیونکہ دن بھی تھوڑے زیادہ ہو گئے تھے اور ویڈیو بھی تھوڑی لمبی ہو گئی ہے. انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو شارٹ ویڈیو کے ساتھ اگلی دفعہ حاضر ہوں گا انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سب کو ہدایت عطا فرما دے. آمین. اے میرے اللہ،
تجھے تیرے غفور الرحیم ہونے کا واسطہ ہم سب کو معاف فرما، ہم سب پر رحم فرما۔ اے میرے اللہ جتنے بھی مسلمان بیمار ہیں سب کو صحت اور تندرستی عطا فرما۔ اے میرے اللہ جتنے بھی مسلمان بے اولاد ہیں سب کو نیک اولاد عطا فرما۔ اے میرے اللہ جتنے بھی مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو گئے تجھے تیرے غفور الرحیم ہونے کا واسطہ سب کی مغفرت فرما۔ میرے اللہ سب پر اپنا رحم فرما۔ اے میرے اللہ سب کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب عطا فرما۔ اے میرے اللہ ہم سب کو اپنی محبت اور صحیح ہدایت عطا فرما دے۔ آمین آمین آمین۔ وآخر علینا الحمد للہ رب العالمین۔